السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو 24 گھنٹے رہ گئے ہیں مزید جب آپ قربانی کریں گے۔ یہ ملک جو ہے، جو ریاست ہے، یہ بے پناہ قربانیوں کے بعد وجود میں آئی، بے پناہ قربانیاں شہداء نے دیں، اور اس کے باوجود ہماری ریاست قائم ہے۔ قربانیاں سیاستدانوں نے دیں لیکن اب تک سیاست قائم ہے۔ پھر قربانیاں عوام کی بھی لی گئی، لیکن اب بھی ہمارے پاس عوام کے پاس رائٹ ٹو ووٹ ہے، لیکن آپ ووٹ کریں گے کس کو؟ جس کو وہ سلیکٹ کریں گے۔ یہ معاملہ جو کل ہمارے پروگرام میں کامران مرزا صاحب نے بڑا واضح طور پر کہا تھا کہ ابھی تو دوڑ یہ لگی ہوئی ہے کہ کون کتنی خدمت کر رہا ہے، تو دونوں پارٹیاں تو اسی جوڑ میں لگی ہوئی ہیں کہ سب سے پہلے وہ سب سے آگے ہوں خدمت کرنے میں۔ خدمت عوام کی تو ہو نہیں رہی، یہاں بات عوام کی تو ہے نہیں، لیکن قربانی کرتے ہوئے یہ ضرور سوچیے گا کہ اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا۔ لیکن یہاں پر جو قربانیاں دی گئی ہیں، لا تعداد قربانیاں جو ہوئی ہیں، ان کا کوئی اجر نہیں ملے گا اس عوام کو، کم از کم اس زندگی میں تو نہیں مل سکتا، نہ دکھائی دے رہا ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے 48 گھنٹے باقی ہیں، اس کے بعد آئی ایم ایف کا جو معاملہ ہے وہ بھی کسی کربٹ بیٹھ جائے گا۔ لگ تو نہیں رہا کہ آئی ایم ایف کا فنڈ ہمیں ملے گا، لیکن اب اس پر بات یہ ہو رہی ہے کہ 6 ماہ کے لیے فیسیلیٹیشن کے لیے کوئی فنڈ مقرر کر دیا جائے تاکہ پاکستان کے عوام سانس لینے کے قابل ہو جائیں۔ لیکن اب یہ 6 ماہ کے لیے جو فنڈ کی بات ہو رہی ہے، یہ کس طرح سے ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، ساتھ ساتھ ظاہر ہے یہاں لوگ کہہ کے گئے کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں، پھر وہ انہوں نے سیاسی بیٹھکیں لگائیں، اور اس بار لگائیں دبئی میں۔ اور یہ بہت معلوم ہوتا ہے کہ شاید زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ آل دا وے لندن کیوں جائیں کسی سے ملنے، تو وہ مڈ وے میں ملاقات ہوئی ہے۔ اب یہ مڈ وے جو ملاقات ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے، اور اس میں مزید سیاست کس نچوڑ کا جو ہے پیش خیمہ ہمارے سامنے قائم کر رہی ہے۔ قربانی تو بہرحال ہوگی، لیکن ہوگی کس کی؟ اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سلیم صافی صاحب، جن کی ٹویٹس کبھی غلط نہیں ہوئی، جن کی پیشن گوئیاں کبھی غلط نہیں ہوئی، جن کی انفارمیشن بھی کبھی سوال یا نشان نہیں بنی۔ ہاں، یہ عمران خان صاحب اور ان کے پی ٹی آئی کے چیئرمین کے بڑے رانگ سائڈ پہ رہے ہیں، اور مگر ان کی نیوز بڑی ایکوریٹ ہوتی ہے۔ ان سے ہی جان لیتے ہیں۔ صافی صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ کل آپ جانور قربان کریں گے، لیکن وعلیکم السلام۔ جانور تو 3 دن قربان کریں گے، لیکن یہ جو لا تعداد قربانیوں کے باوجود نہ سیاست میں کوئی استحکام ہے، نہ استحکام میں پاکستان کی وجہ سے کوئی استحکام ہے، نہ ریاست کی طرف سے کوئی استحکام ہے، اندرونی انتشار کی بات ہو رہی ہے، تو یہ دبئی میں ہو کیا رہا ہے؟ مطلب معاملہ کیا ہے کہ ساتھ مل کے چلنا ہے یا کسی کے پیچھے چلنا ہے؟ عدالتی فیصلوں کو ماننا نہیں ہے، میاں صاحب کی واپسی کا رستہ بنانا ہے؟ کیا معاملہ ہے یہ؟ کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ کیا رنگ لے کر آئے گی یہ ملاقات؟ نئی معلومات ہیں اصل میں دبئی مستقبل کی صورت گری کے لیے آپس میں صلاح مشورے ہو رہے ہیں۔ دیکھیے، اس سے پہلے تو ان دونوں کو ایک خطرہ تھا عمران خان کا۔ پہلے تو عمران خان نے اور عمران سرپرستوں نے ان دونوں جماعتوں کو گیر رکھا تھا، پچاڑ رکھا تھا۔ پھر جب ان کی حکومت تھی، حکومت کے بعد صاحب آپ کی آواز تھوڑی مبہم ہے، اگر آپ تھوڑا سا اپنا نیٹ ورک ٹھیک کر لیں، کیونکہ آپ کی آواز ذرا مفلڈ آ رہی ہے، اور یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، ذرا تھوڑا سا اگر آپ کی سگنل کلیئر ہو جائے تو ہم مزید بات اچھا کرتے ہیں۔ یہ بات ہاں اب بولیں جی صاحب جی، اب فرمائیں۔ جی، اب آواز صحیح آ رہی ہے؟ بالکل پرفیکٹ، یس اب بولیں۔ ہاں، تو تو دبئی کا وہ مقام اس آپ کے نے کیا کہا، کیوں چوز کیا گیا؟ جی تو میں اس کے لیے عرض کر رہا تھا کہ پہلے تو ان کو پھر عمران خان کی حکومت تو چلی گئی، لیکن ان کو خطرہ درپیش تھا ان کی مقبولیت کا۔ اب عمران خان کا خطرہ ہر لحاظ سے ٹل گیا، اور ان کو واضح ہو گیا ہے کہ بھئی اگلے الیکشن میں عمران خان بھی نہیں ہوں گے اور ان کی پارٹی بھی نہیں، تو پھر تو یہ روایتی طور پر ایک دوسرے کی حریف جماعتیں ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے حلیف کی بجائے حریف بن جانا ہے۔ تو ایک تو اس حوالے سے میرے خیال میں جو نگران حکومت کے حوالے سے انہوں نے مشاورت کرنی تھی، اور دوسرا یہ کرنا تھا کہ کیا ان کا مشترکہ تو مشکل ہوگا کہ مشترکہ جس طرح حکومت چلا رہے ہیں تو الیکشن بھی اکٹھے لڑیں، تو وہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو عمران خان کی قربانی ہے، ان کو آخری ٹچز دینے کے لیے اور نگران سیٹ اپ کے لیے، اور پھر یہ کہ الیکشن کب ہو اس کے لیے
सलाह मशवरे की गरज से इन दोनों जमातों की क़यादत उधर जमा हो गई। अच्छा, इंटरिम सेटअप में जो 3 नाम सामने आ रहे थे वाज़े तौर पर जो इन द रनिंग थे फॉर प्राइम मिनिस्टर, आपको पता है उनमें से 2 बहुत ज़्यादा मुतज़ाद भी हो रहे थे, उनके ऊपर बड़े लोगों को पेट में दर्द भी हो रहा था कि इनका नाम क्यों आ रहा है, ये नाम है आसाफी, टेक्सटाइल मिल ओनर। तो ये ज़रा फरमा दीजिएगा कि वो अभी भी रेस में है या रेस से बाहर हो गए हैं, या फैसला हो गया है, किसके नाम पर इत्तेफाक है? कम से कम यहाँ से कोई चीज़ इत्तेफाक में आई है, क्योंकि वहाँ दुबई में तो बाद में इत्तेफाक होगा, पहले तो यहाँ पर सादर होगा ना फैसला। नहीं, मेरे ख्याल में जो निगरान वज़ीर आज़म का फैसला है वो मुस्तक़बिल पे छोड़ दिया गया है और उसका फैसला बाद में किया जाएगा। अलबत्ता बाकी चीज़ों के हवाले से इन्होंने सलाह मशवरा कर लिया है कि असम्बली कब तोड़नी है और क्या करना है और क्या नहीं करना है। इन्होंने करना है, किसी और ने करना है? असेंबलियां तो उन्होंने तोड़ दे रही है, लेकिन आगे इलेक्शन जो इंटरिम सेटअप है उसी ने कराने हैं या किसी और ने कराने हैं? क्या वो रजामंद है कराने पे अक्टूबर पे या नवंबर में जो तारीख बनती है, या वो भी अभी अभी और जारी है, आगे फैसला किया जाएगा? देखिए, जिसने भी करना है तो नाम और तो इनके होंगे और दस्तखत और चेहरे तो इनके होंगे, लेकिन ये भी देखिए एक बहुत अफसोसनाक और शर्मनाक मुकाम है इन दोनों जमातों की क़यादत के लिए कि वो अगर पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का कोई फैसला करते हैं तो उसके लिए पाकिस्तान में इकट्ठे होने की बजाय वो जाके दुबई में बैठे हैं। और दूसरा, ये जमहूरियत का नाम लेते हैं और जमहूरियत के नाम पे इक़्तिदार मानते हैं, लेकिन खुद इनके अंदर जमहूरियत का ये आलम है कि अपनी पार्टी के सेकंड टियर को भी अपने साथ उधर नहीं बिठाया है, या इस तरह के अहम फैसलों में जो इनकी पार्टी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कमेटियां तो दूर की बात है, बल्कि अपने सेकंड टियर से भी मशवरा नहीं करते। और दो खानदान के दो अफराद मिलके अब इस कौम के मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं। तो खुद तो इनके मौलाना अंदर साहब वाज़े तौर पर नाराज नहीं है? मौलाना साहब ने अपना कोई फैसला नहीं किया अभी तक, क्योंकि इत्तला तो नहीं, मौलाना ये साहब जो है कि दोनों आगे बढ़ने की कोशिश। मौलाना साहब और पीपल्स पार्टी ने इस सेटअप में अपने उससे हैसियत से ज़्यादा हिस्सा ले लिया है। तो लेकिन जरदारी साहब के तो अब मुस्तकबिल के लिए भी एम्बिशन है, वो ये ख्वाहिश है उनकी कि वज़ारत उज़्मा उनके या उनके बेटे के हिस्से में आए, और कभी इम्कान ये है कि वज़ारत उज़्मा के लिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में मुकाबला होगा। मैं पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ कि अगर नवाज शरीफ के कानूनी रुकावटें दूर हो गई तो फिर तो नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। सर, कानूनी रुकावटें मजाक क्यों कर रहे हैं? वो मजाक कर रहे हैं साहिब, आप भी मजाक कर रहे हैं कौम के साथ। कानूनी रुकावटें? जी, अभी तक बज़ाहिर तो है ना कानूनी रुकावटें, और दूसरा बलियार साहब भी जो है वो अभी तक तो वो बैठे हैं ना, तो ये मसले तो हैं, लेकिन तो मियां साहब सितंबर के बाद आएंगे, फिर तकर्री जब हो जाएगी नए चीफ जस्टिस की तब आएंगे, आपकी इतलात के मुताबिक? मेरे ख्याल में मियां साहब, अब ये भी एक बहुत अफसोसनाक चीज़ है ना, एक तरफ जो है कभी कभार ये लोग इंतहाई सख्त से सख्त फैसले कर लेते हैं। अब मसलन जब 12 अक्टूबर 99 को 3 जनरल आए और उन्होंने दस्तखत करने का कहा और मियां साहब ने इनकार किया तो उन्होंने मौत का रिस्क लिया था। फिर ये बहुत मुश्किल फैसला था कि आप यानी हम दोनों नहीं, वो मुश्किल फैसले मुझे मालूम है, ये मुश्किल फैसला बता दीजिए, इसमें जरा 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 शॉर्ट में बता दीजिए साहब, क्या आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं सितंबर में? तो समझे उनका आना कंफर्म्ड है, उससे पहले नहीं। अब इनके बारे में आप कोई पेशेंगोई कर सकती हैं कि ऐसी लीडरशिप है, कल क्या सोचते हैं और परसों क्या सोचते हैं? आपकी तो पेशेंगोइयां बड़ी सही होती हैं, आप करें पेशेंगोई, मैं तो आप पर डिपेंडेंट हूँ कि आप मुझे आज बताएंगे, वरना आप ट्वीट पे बता देंगे। मालूमात हैं तो उसके मुताबिक अगस्त में वापस आएंगे। वो दुबई से लंदन वापस जाएंगे, दुबई से नहीं आ रहे हैं बाहर। जिस तरह वहां से चले वो जद्दा तो गए नहीं, जद्दा से वापस आ जाते। ठीक है साहब, थैंक यू सो मच, आपने खबर नहीं दी, आप भी बड़े पक्के हैं। मैं जरा मुस्तफा नवाज खोकर साहब हैं, मुस्तफा नवाज खोकर साहब, मुझे क्योंकि आई कांट इमेजिन अ पीस डेमोक्रेटिक कंट्री एनी मोर, पाकिस्तान इज नॉट एनी मोर इमेजिनेबल एज दैट।
So can you help me reimagine Pakistan as a democratic, prosperous, economically flourishing country? Can you please help me reimagine? ذرا فرما دیجئے یہ کیا ہو رہا ہے کہ 370 کا ایوان میں 70 ووٹ ملتے ہیں, بل پاس ہو جاتے ہیں, اس ملک میں سیاست کے لیے رستہ جگہ کم ہو جاتی ہے. دبئی میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں, جن پارٹیز نے ایک دوسرے کے خلاف نامینیٹ کرنا ہے اپنے انتخابات کے لیے, وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو کھڑا کرنے سے روک رہے ہیں یا دوسرے کو منع کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی کینڈیڈیٹس نہ کھڑا کرے جائیں. مطلب معاملات یہاں تک آ گئے ہیں کہ میاں صاحب کی واپسی کا راستہ دبئی سے نکل کے آئے گا, مطلب یہاں پہ قانونی چارہ جوئی نہیں ہوگی. آپ پلیز اس پہ کچھ فرمائیے ذرا, ہیلپ می ری امیجن پاکستان پلیز. سیڈلی چیزیں اس میچ پہ پہنچ چکی ہیں کہ پاکستان کو ری امیجن کرنا مشکل ہو رہا ہے. واقعات آپ کے سامنے, ابھی چند روز قبل سینکڑوں پاکستانی سمندر برد ہوئے, وہ اس ملک سے جان چھڑا کر بھاگ رہے تھے اس لیے کہ یہاں پر اس ملک میں ان کے لیے کچھ رکھا نہیں تھا. 75 سالوں میں ہم اس ملک میں امید پیدا نہیں کر سکے, جو امید تھی اس کو ہم اس گلا گھونٹتے رہے, اور آج نہ اس ملک میں انصاف ہے, نہ اس ملک میں صحت ہے, نہ اس ملک میں تعلیم ہے. اور اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اس نے اپنی ایک بہتر زندگی گزارنی ہے تو وہ یہی تصور کرتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی اس ملک سے باہر گزارنی ہے, وہاں پر اس کو ایک اچھی خوشحال زندگی گزارنے کا موقع ملے گا. اور نہ صرف اس کو بلکہ اگر اس نے اپنے بچوں کا بھی مستقبل محفوظ کرنا ہے تو وہ پاکستان میں نہیں ہے, وہ پاکستان سے باہر ہے. حالات تو یہ ہے, معیشت ہماری تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے. اور آپ دیکھیے کہ اشرافیہ سیاسی جماعتیں بلز پہ بل پاس کر رہی ہیں کہ چیئرمین سینٹ کے اور اسپیکر صاحب کے کیا پرکس اینڈ پریویلیجز ہوں گے, ان کو جہاز استعمال کرنے کا اختیار ہوگا. ملک تباہی کے دہانے پر ہے, لیکن 120 ارب روپیہ ایلوکیٹ کیا گیا ہے تاکہ آنے والے الیکشنز کے لیے ایم این اے صاحبان اپنے فنڈز خرچ کر سکیں. تو یہ جو ساری صورتحال ہے کہ جس میں آپ کو اشرافیہ حج پہ جاتی ہوئی نظر آتی ہے, بھلے انہوں نے اپنے پیسے دیے ہوں لیکن کہیں نہ کہیں تو سرکار کا پیسہ خرچ ہوا ہے, ٹیکس پیئر کا پیسہ کہیں نہ کہیں تو خرچ ہوا ہے. تو جہاں پر اتنی لا تعلقی کریٹ ہو جائے وہاں پر آپ کیا امیجن کر سکتے ہیں, وہاں پر آپ کیا ہوپ رکھ سکتے ہیں. تو صورتحال ایسے ہی ہے. سیڈلی میں کوئی ایسی ہوپ فل بات نہیں کر پا رہا, نہ میرے ذہن میں آ رہی ہے, اور میں اس کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں. پر کیسے کریں گے پھر مستفا نواز کھوکھر صاحب, یہ تو ہار ہے ہماری کہ ہم نے اتنے سالوں ہم نے جمہوریت کا نعرہ لگایا, ہم نے اس ملک سے پیار کیا, اس ریاست کے لیے جان قربانی کی, لوگوں نے جانے شہدا ہے ہمارے سامنے. مطلب ہم نے یہاں پر معاملات لے آئے ہیں کہ ایک پرائم منسٹر کو قربان کیا گیا, پھر دوسرے پرائم منسٹر کو قربان کیا گیا, پھر تیسری بار دوسرے ہی وزیر اعظم کو دوبارہ قربان کیا گیا. کتنی قربانی مانگتا ہے یہ ملک سیاستدانوں سے اور عوام سے, کتنی قربانیاں چاہیے, کتنی قربانیوں سے ہمیں اجر کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے. یہ بتا دیجئے, چلیں ری امیجن تو نہیں کر سکتے لیکن یہ بتا دیں اور کیا دیں ہم اس ملک کو, اور کیا دیں ہم ریاست کو, اور کیا دیں ہم سیاستدانوں کو کہ ہمیں بھی کچھ واپس میں بھی کچھ ملے. دیکھیں, اس ملک کے عوام تو سنا ہمیشہ دیتے ہی آئے ہیں. اس ملک کے عوام نے اپنے لیڈران کو ٹوٹ کے چاہا بھی ہے, ان کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں, ان کے لیے کوڑے بھی کھائے ہیں, ان کے لیے پھانسیاں بھی چڑھے ہیں, ان کے لیے جلا وطن بھی ہوئے ہیں. اس ملک کی عوام نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی, لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو سیاست جس طریقے سے الجھائی گئی ہے, اس کو استوار کیا گیا ہے, اس میں پاور پالیٹکس نے ڈومینیٹ کر لیا. آج تمام ہمیں سیاسی جماعتوں کے قائدین کے ذاتی مسائل تو حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن کیا عوام کے مسئلے حل ہوئے؟ لوگ اس وقت جو پاکستان کے اندر جو ٹیکسیشن ہے وہ اتنی شدید ہے, جو آئی ایم ایف نے ہمارے اوپر شرائط لگائی ہیں, وہ ساری ہماری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہے کہ ہم خرچ زیادہ کرتے ہیں اور ہماری آمدن کم ہے. ہم اپنا خرچ بھی نہیں روک پاتے, ہم چیزوں کو ٹھیک بھی نہیں کر پاتے, اور پھر تقاضا یہی کرتے ہیں کہ عوام مزید قربانی دے. لیکن اب عوام کہاں تک قربانی دیں کہ اس وقت مہنگائی کے ہاتھوں لوگ یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہیں کہ وہ اپنا کچن چلائیں, اپنے بچوں کے اسکول کی فیسیں دیں, اپنے گھروں کے بجلی کے بل دیں, اپنے گھروں کے کرائے دیں. لوگوں سے بن نہیں پا رہی, لیکن ہم مجال ہے کہ ہمارے کان پہ کوئی جوں ریگتی ہو. پاکستان کو اس وقت ریڈیکل سرجری کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے آپ کو مکمل طور پر بدلنے کی ضرورت ہے, دنیا کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی ہو ضرورت تو ہے. رہی ہے آپ کی ریڈیکل سرجری ہو تو رہی ہے, کیونکہ آپ تو
مطلب ظاہر ہے آپ لوگ نہیں سانس لے پا رہے تھے, آپ تو وینٹیلیٹر پہ تھے, تو آپ کے اب ہو رہی ہے سرجری وداؤٹ اینستھیزیا ہو رہی ہے سرجری. ذرا یہ فرما دیجیے سرجری کا پھر کیا ہمیں کوئی حقیقت ہے اس میں؟ سنا کیسی سرجری ہے؟ آپ یہ بتائیے نا کہ اس وقت کون سی ایسی جماعت ہے جو پچھلے ان 5 سالوں میں اس ملک میں جو حکومت میں نہ رہی ہو یا حکومت کرنے کا موقع نہ ملا ہو. پی ٹی آئی حکومت میں رہی, آج کل مسلم لیگ نون حکومت میں ہے, پیپلز پارٹی حکومت میں ہے, جمعیت علماء اسلام حکومت میں ہے. تو ملک کی ساری بڑی جماعتیں تو حکومت میں رہی ہیں پچھلے 5 سال میں. کیا عوام کے مسائل حل کر سکیں؟ کیا یہ جماعتیں ڈیلیور کر سکی ہیں؟ تو بہت بڑی ایک مایوسی ہے, اور ان جماعتوں کو شاید یہ اندازہ نہیں ہے کہ آن گراؤنڈ لوگوں کے لیے صورتحال کھوکھر کتنی صاحب, بٹ مشکل ہو میرا سکتی سوال یہ ہے, بڑا سادہ سوال, میرا سوال سادہ سا یہ ہے کہ دیکھیں یہ قربانی اپنی جگہ, ہمیں یہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ اس ملک کی ایک حقیقت ہے, اس ملک میں ایک پاور کوریڈور ہے جو کہ ہم نے چاہ کے بھی شفٹ نہیں کر پا رہے. ہمیں اب گیو اپ کر دینا چاہیے, ہمیں کوئی اور طریقے سے اپنے آپ کو چلانا چاہیے, جیسے چین کا ماڈل ہو گیا. اب آپ امریکہ میں دیکھ لیجئے کہ جو آپ کے سابق صدر تھے وہاں پہ ان کو کس طرح سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران پہ حملہ کرنا چاہتے تھے. آپ دیکھیے تو صحیح, آپ ذرا مواصلت تو دیکھیے کہ کتنا ہے یہاں سے اور وہاں سے, مواصلت تو دیکھیے معاملات میں. اٹ از لائک دا سیم تھنگ دیٹ یہاں پہ ہو رہی ہے وہ وہاں پہ ہو رہی ہے, وہاں پہ تھوڑی مہذب طریقے سے ہو رہی ہے, یہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ غیر مہذب طریقے سے ہو رہی ہے. تو ہو تو سیم ہی رہا ہے. لیٹس چینج آور سیلوز. ہم نہیں, ہمیں سوٹ کرتی ڈیموکریسی, مان لیتے ہیں. سنا, ہم کیوں ہمالیہ کے پہاڑ پار کر کے چین کی طرف دیکھیں؟ ہم کیوں 7 سمندر پار کر کے امریکہ کی جانب دیکھیں؟ ہم اپنے پڑوس میں کیوں نہیں دیکھتے؟ بھارت ایک ملک ہے, اس کے ساتھ ٹھیک ہے ہماری چپکلش بھی رہی, جنگیں بھی ہوئیں, لیکن کیا آپ اور میں آج اس حقیقت سے انکار کر سکتے ہیں کہ 90 کی دہائی تک تو پاکستان اور بھارت کا آپس میں موازنہ تھا, بجائے اس کے کہ پاکستان ایک بہت چھوٹا ملک تھا بھارت کے مقابلے میں. لیکن آج بھارت جو انٹرنیشنل جو اس کی سٹینڈنگ ہے, جو اس کی معیشت ہے, کیا وہاں پہ جو نظام حکومت ہے کیا ہمارے نظام حکومت کے ساتھ ملتا جلتا نہیں ہے؟ کیا وہاں پہ پارلیمانی جمہوریت نہیں ہے, اور کیا وہ وہاں پر پنپ نہیں رہی؟ تو ہم کیوں بضد ہیں اس چیز پہ کہ ہم اپنے ملک کو اس مقام پر پہنچائیں کہ جہاں پر ہمارا موازنہ افغانستان سے کیا جائے؟ ہم تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان بھی ترقی کرے, لیکن ہم کیوں اس ڈگر پہ چل رہے ہیں؟ میں تو یہ سمجھ سے ہماری اس ملک کی جو اشرافیہ ہے, جس کے اندر سیاستدان, اس ملک کے ججز, بیوروکریسی, کاروباری طبقہ, جنرلز, میڈیا, سب انوالو ہیں کہ جو شاید نہیں چاہتے کہ ہم اپنی قسمت سنوار سکیں, اور اپنی ایگوز ان کے لیے زیادہ اہم ہے. ان کے لیے اپنی 1.5 انچ کی جو انہوں نے اپنی اجارہ داریاں بنائی ہوئی ہیں وہ ان کے لیے زیادہ اہم ہے. کلیکٹیو سوچ ہمارے ہاں نہیں ہے, کلیکٹیو ڈائریکشن ہمارے ہاں نہیں ہے. تو ہمیں سب کو اپنی اناؤں کی قربانی دینی پڑے گی. اپنے سائلوز جو ہم نے کریٹ کر کے رکھے ہیں ان سے باہر نکلنا پڑے گا. تمام اداروں کو, سیاستدانوں کو, پولیٹیکل پارٹیز کو, جوڈیشری کو, بیوروکریسی کو, کاروباری طبقے کو, تو تبھی ہم ایک کلیکٹیو ڈائریکشن میں ملک کو ڈال سکیں گے. اس طرح تو مزید نہیں چلے گا. اور وہ یہ تو مرفیز لا تجزیہ ہو ایک گیا بڑا نا, یہ تو مشہور, تجزیہ ہو گیا, یہ آپ کا اوپینین ہے, یہ میرا اوپینین ہے, لیکن ایکچوئل فیکچوئل کیا معاملات ہیں؟ آپ کو لگتا ہے الیکشن ول بی دا سروائیونگ سورس, کہ ہمیں یہ سرجری الیکشن کے تھرو ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ کوئی اور طریقے سے آپ کو لگتا ہے کہ سرجری ہونے کی ضرورت ہے؟ ول الیکشن بی انف سرجری ریکوائرڈ فار دس کنٹری ٹو بی بیک آن ٹریک؟ سنا, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ہم نے اس ملک کی 75 سالہ تاریخ میں کیا کیا ایکسپیریمنٹس ہم نے کر کے نہیں دیکھے. پہلے اس ملک کے آزاد ہونے سے لے کر اس ملک کے پہلے 25-30 سال تو ہم الیکشنز ہی ہم نے نہیں کرائے, ہم نے جمہوریت کا راستہ ہی نہیں اپنایا. پھر اس کے بعد ڈکٹیٹرشپس آئیں اس ملک میں, بیوروکریٹس اس ملک کے حکمران رہے, گورنر جنرل غلام محمد صاحب, پھر ایوب خان صاحب, پھر اسی طرح ضیاء صاحب کا مارشل لاء, پھر مشرف کا مارشل لاء, پھر ہائیبریڈ رجیم, اب ہائیبریڈ 2.0 میرے خیال میں چل رہی ہے. تو ہم یہ سارے ایکسپیریمنٹس جب تک کرنے بند نہیں کریں گے, عوام ہی فیصلہ کرے. یہ انہی کا حق ہے کہ کون ان کے اوپر حکمران ہونا چاہیے. اور اگر اس موقع پہ ہم تو نے میاں جو صاحب کی واپسی آپ کب دیکھتے ہیں؟ پھر الیکشنز وقت پر دیکھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز نہیں ہوں گے وقت پہ؟ کیونکہ جو ووٹر کا جو حق ہے وہ جو ان کو دینا ہے, پہلے تو ان کا بھی انٹرسٹ چینج کرنا ہے, پہلے تو ان کے لیے بھی کچھ مزاج ایسا کریٹ کرنا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ایک ملکی سطح پہ تو ہو ہی رہا ہے, لیکن ایک ووٹر ٹرن آؤٹ میں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے, وہ ٹائم لے گا. تو الیکشنز وقت پر ہوں گے. دوسرا, میاں صاحب کی واپسی.
دیکھیں میرے خیال میں تو الیکشن وقت پر ہونے چاہیے. آئین کی سینکٹی پہلے ہی بہت وائلیٹ ہو چکی ہے, اور اگر ہم نے مزید اس کو وائلیٹ کیا تو اس آئین کی اب پیچھے کچھ رہ نہیں گیا. سیاستدانوں نے بھی اس کو وائلیٹ کیا ہے, جوڈیشری نے بھی وائلیٹ کیا ہے. 63A کی جو انٹرپریٹیشن کی دیٹ ماؤنٹڈ ٹو ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن, ہم سب نے اپنا حصہ ڈالا ہے. تو یہ وہ جو معاہدہ ہے عوام اور ریاست کے درمیان, وہ اپنے کمزور ترین سٹیجز پہ ہے. الیکشن بہر طور ہر حال میں ہونے چاہیے. جمہوری راستہ ہی پاکستان کو ترقی کی راہ پر ڈال سکتا ہے, گامزن کر سکتا ہے. ہمیں تمام خوابوں اور خیالوں سے اور خوش فہمیوں سے باہر نکل آنا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا تعلق ہے, تو ان کو جو سزا دی گئی تھی, جو 62(1)(f) کے تحت لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن دی گئی تھی, وہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے. وہ آئین سے متصادم ہے. کسی بھی شخص کو آپ ساری زندگی عمر بھر کے لیے ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے. وہ ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے, وہ عدلیہ کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک ان کی واپسی کا تعلق ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام, یہ جو پچھلا سال سوا سال گزرا ہے, اس کے اندر جو مہنگائی کی حالت ہے, سری لنکا سے زیادہ پاکستان میں مہنگائی ہے, ریکارڈ تمام توڑے ہیں ہوش ربا طریقے سے. تو لوگ بکھرے ہوئے ہیں. بھلے میاں صاحب واپس آئے, ان کا اپنا وطن ہے, ضرور آنا چاہیے, لیکن اگر وہ یہ سمجھ کر آ رہے ہیں کہ اس ملک میں عوام ان کے لیے کوئی ایک بہت بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں, تو جو ماشاءاللہ پچھلے سال سوا سال 1.5 سال کی جو پرفارمنس ہے, اس نے عوام کے 14 طبق روشن کر کے رکھ دیے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوگا. اچھا مصطفیٰ صاحب لاسٹلی بتا دیجیے گا, اگر یہی حالات ہوتے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کیوں موجود ہوتی دبئی میں, کیوں مذاکرات کر رہی ہوتی؟ اگر واقعی ووٹنگ بینک کو اگر واقعی ہٹ کیا ہے, جو پی ایم ایل این کا ووٹ بینک ہے, اگر اس کو واقعی ہٹ کیا ہے اس اکنامک مصیبت نے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پھر یہ کیوں تھریٹ فیل کر رہی ہے؟ کیا وہ استحکام پاکستان کا وجود ہے؟ کیا مسئلہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو اب اپنے جو ان سے مذاکرات کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے؟ سناب, انتہائی ادب سے, آپ کیوں سیاستدانوں کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں؟ سیاستدانوں کے بیچاروں کے اختیار میں ہے کیا؟ آپ کے خیال میں ان کے اختیار میں کچھ ہے؟ میں جب یہ لفظ استعمال کیا ہائیبریڈ 2.0, تو یہ ان کو بس جہاں سے ڈائریکشنز آنی ہے وہاں سے ڈائریکشنز آ جائیں گی, اور اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے یہ نہیں, وہ فوراً ڈائریکشن تیار صرف ہوں گے. دبئی میں موصول ہو سکتی ہے, یہ پاکستان میں ان کا, یہ دبئی ان کا روٹ ہے, یہ ایسے نہیں موصول ہوتی پاکستانیوں کو, پاکستانی سیاستدانوں کو پاکستان کے اندر؟ نہیں, دل کے خوش رکھنے کو غالب خیال اچھا ہے. وہ بھی سمجھتے رہیں کہ ہاں ہم بہت اہم ہیں. میں بھی اپنی جگہ پہ سمجھتا ہوں میں بھی بہت اہم ہوں, آپ بھی سمجھتی ہیں کہ آپ بہت اہم ہیں. تو ٹھیک ہے, ہم سمجھتے رہیں ایسے, لیکن حقیقت اس سے بدل تو نہیں جاتی. پاکستان میں جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں ان سب کا ہمیں علم ہے, اور انہوں نے جو فیصلہ کرنا ہے میں اور یہ آپ آگے اہم ہوتے تو یہ معاملات ہی نہ ہوتے. مصطفیٰ راز کھوکھر صاحب, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. تھینک یو سو ویری مچ. اس ملک میں عوام کا جو حال ہے وہ ایسا. تھینک یو سو مچ مصطفیٰ صاحب. اینڈ آف کورس اگین, یہاں پہ قربانی کے جو جانور ہیں ان کی بھی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. اگر قیمتیں کسی کی کم ہوئی ہیں تو وہ انسانوں کی ہوئی ہیں, وہ پاکستانیوں کی ہوئی ہیں, وہ عام آدمی کی ہوئی ہیں. یہاں پہ لاشیں گن گن کے تھک جائیے آپ, جو سمندر کے اندر ڈوب گئے, جو غربت سے ڈوب رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ جانوروں کی قیمتیں بڑھتی ہیں, بس انسان کی گھٹتی ہیں. وقفہ لینے جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور عید قربا ظاہر ہے کہ کل ہوگی, اور قربانی کے جانور جو ہیں وہ بہت مہنگے ہو گئے. عوام تنگ ہے مہنگائی سے بھی. آج ادرک کی قیمت بھی 1000 روپے فی کلو ہو گئی, اور لوگوں نے اپنی طور پر ہی قیمتیں بڑھا دی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ کچا پپیتا, ادرک, لہسن, یہ سب چیزیں اس بار زیادہ استعمال میں آتی ہیں, تو انہوں نے وہ تمام چیزیں مہنگی کر دی ہیں. اس پہ کوئی اب روک ٹوک نہیں ہے, کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے, کیونکہ جو اختیار رکھنے والے ہیں وہ تو ملک میں ہی نہیں. جب وہ ملک میں ہے ہی نہیں تو وہ اختیار کیسے کسی کو دلا سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ ملک سے باہر جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل بیٹھکیں لگا رہے ہیں. اور حج کا کہنے گئے تھے, لیکن کیا ہوا پھر سیاست کی نظر ہو گئے شاید. اس پہ بات کریں گے مزید. ہمارے ساتھ موجود ہیں نہال ہاشمی صاحب. بہت شکریہ آپ کا نہال ہاشمی صاحب. ہاشمی صاحب, معاملات ذرا تھوڑے سے ڈسٹیسٹفل ہو گئے ہیں. اب آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ, لیکن اب مطلب it doesn't just look hopeless, it also looks distasteful. It feels very distasteful کہ آپ بیٹھ کے بیٹھکیں لگا رہے ہیں دبئی میں. یہاں عوام کا ایک حال ہے, پھر آئی ایم ایف کا جو ہے آپ کا 48 گھنٹے باقی ہے, ابھی آپ کہہ رہے ہیں 6 مہینے کا کوئی فنڈ وہ مختص کر دیں. اس ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ اس ملک کے سیاستدان کر کیا رہے ہیں؟ اور اگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تو سیاست بھی مت کریں. یہ بیٹھ کے یہ ملاقاتیں تو نہ کریں دبئی میں. کیا وجہ پیش آئی یہ ملاقاتوں کی؟ کیا آپ لوگوں نے آگے کا رستہ اختیار کرنا ہے, اور آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے بھی آگے کا رستہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ثنا آج آپ لگتا ہے بڑے غصے میں نظر آ رہی ہیں مجھے. میں اور ہوں. غصے میں آپ نے یہ بھی کہنا بھول گئی کہ سیاستدان کیا کر رہا ہے. دیکھیں سیاستدان ایک دوسرے سے ضرور ملتے ہیں اور ڈائلاگ ہوتا ہے اور مشاورت ہوتی ہے اور ایکسچینج آف ویوز اور ایکسپیرینس ہوتا ہے اور پھر مستقبل کا روڈ میپ بھی اسی میں بنایا جاتا ہے اور تلاش کیا جاتا ہے اور ایک دوسرے کی غلط فہمیاں بھی دور کی جاتی. تو دبئی میں محمد نواز شریف صاحب اپنی فیملی کے ساتھ ملنے آئے تھے. وہاں آصف زرداری صاحب آئے, انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور ملاقات اپنی ذات کے لیے نہیں, اگر ملک کے لیے, سیاست کے لیے, عوام کے لیے, جمہور کے لیے, پارلیمنٹ کے لیے, مہنگائی کے خاتمہ کے لیے, ملک کے ڈیولپمنٹ کے لیے اور جو معاشی ناہمواری ہے اس کو دور کرنے کے لیے اور آئندہ کے لیے ایک سازگار ماحول کریٹ کرنے کے لیے, تو اس میں کوئی قباحت نہیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اور ایک بات میں آپ کو بڑے بسوخ سے کہہ سکتا ہوں کہ محمد نواز شریف صاحب جب حکومت میں آتے ہیں تو حکومت ان کی ہوتی ہے, وہ کسی کو اپنے حکومت کے معاملات میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دیتے اور یہ سب چاہتے ہیں کہ کوئی کسی کے معاملات میں مداخلت نہ کرے. پاکستان میں اٹ از انف, جس کا جو ڈومین ہے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرے. تو اس میں مذاکرات سے مسئلے حل ہوتے ہیں, بندوق سے تو نہیں. ہم سیاسی جماعت ہیں, سیاسی جماعت ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھتی ہے, مستقبل کے لائعمل کو تیار کرتی ہے. ہم کوئی دہشت گرد تو نہیں ہے کہ ہم بندوق لے کے جائیں اور بدماشی کریں, یا ہم کوئی مسلح جتھے بھی نہیں ہیں. تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں کر رہے ہیں, کیونکہ گزشتہ 4 سالوں کے اندر جس طرح سے پاکستان کی معیشت کو, معاشرت کو اور سیاست کو برباد کیا گیا, اس کو کون آ کے ٹھیک کرے گا؟ ہم اور آپ نے ٹھیک کرنا ہے, ہمارے سیاستدانوں نے ٹھیک کرنا ہے اور گائیڈ لائن دینا ہے دوسرے لوگوں کو, اداروں کو, سرکاری ملازمین کو, کہ آپ نے آئندہ کس طرح سے پاکستان کے لیے آگے بڑھنا ہے, پاکستان کی خدمت کرنا ہے. تو یہ دس از دا میٹنگ, اور اس سے زیادہ کچھ ہی نہیں ہے اس میں. یہ آپ نے اچھا کہا کہ یار نواز صاحب کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتے, اسی لیے ان کو بھی کوئی برداشت نہیں کرتا, اسی لیے ان کو جلا وطن بھی کر دیا جاتا ہے, اسی لیے ان کی حکومت میں اقامہ کے نام پر پاناما اور اقامہ میں ان کو ملا کے باہر بھی بھیج دیا جاتا ہے. تو مداخلت اب میرا خیال ہے وہ کرنا چھوڑ دیں, اب اس پہ اعتراض کرنا چھوڑ دیں, کیونکہ معاملات ایسے کہ جس نے مداخلت کبھی برداشت نہیں کی اس کو بھی برداشت نہیں کیا گیا. یہ تو سیکھ لیں. نہیں, ہم نے سیکھ لیا ہے. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اقامہ میں بھیج دیے, اقامہ نے چھوڑے. پاکستانی ڈکشنری سے نہیں بلکہ انگلش ڈکشنری سے بھی نہیں بلکہ بلیک ڈکشنری سے محمد نواز شریف, میں نے پاکستان کے قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی, انگلش قانون میں گنجائش نہیں تھی, تو پھر انہوں نے بلیک ڈکشنری نکالا کہ بلیک ڈکشنری سے ہم شاید ان کو باہر کر سکیں. اور جن لوگوں نے کیا وہ اپنے انجام کو پہنچے ہیں. اگر اس میں فیض حمید صاحب ہوں یا ثاقب نثار ہوں یا آصف سعید کھوسا ہو, عظمت شیخ ہو, یہ سارے لوگ اپنے, اور جو بچ گئے ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے پاکستان. اور سب سے بڑا انجام کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کا بڑے سر عام ان کا نام لیتے ہیں, ان کا کردار بتاتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے حلف کے ساتھ کتنی بڑا دھوکہ کیا, اپنے حلف کے ساتھ غداری کی, اللہ میاں کے ساتھ دھوکہ کیا. جب آپ حلف لیتے ہیں تو اللہ کو گواہ بنا کے حلف لیتے ہیں. اور آج بھی میں آپ کے توسط سے ہر اس شخص کو کہنا چاہتا ہوں جو کہیں بھی بیٹھا ہو اور اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا ہو کہ آپ اگر اللہ کے نام پہ حلف لیتے ہیں تو پھر اللہ کے احکامات کے پاسداری کریں, کہ آپ دھوکہ نہ کریں, اپنے حدود سے باہر نہ جائیں. آپ جس بھی آپ لا انفورسنگ ہو, پولیس ہو, رینجرز ہو, آرم فورسز ہو, بیوروکریٹ ہو, بزنس مین ہو, یا کسی ادارے میں جب یونین بن کے آتی ہے, ایسوسیشن ہو, وہ بھی جب حلف لیتے ہیں کہ میں وفادار رہوں گا, تو کسی کو اور پارلیمنٹرین کیوں نہ ہو, اسپیکر ہو, وزیر اعظم ہو, وزیر اعلیٰ ہو, گورنر ہو, پریزیڈنٹ ہو, اپنے حلف کا پاس رکھیں. یہ شاید ہمارے اوپر جو یہ سب نقصان ہوا ہے ہمارے ملک کا, وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. ہم یا تو حلف نہ لیں, آپ حلف نہ لیں. آپ پوری دنیا میں دیکھیں جو لوگ بائبل پہ بھی حلف لیتے ہیں وہ بھی اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہیں, پورے یورپ میں کرتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا, اللہ تعالیٰ کے لیے کیا خدمت پیش کر رہے ہیں, یہ بھی ذرا فرما دیے گا. جو یہاں پہ حج کرنے گئے تھے ہو گیا حج, پھر کیا ہوا, سیاست کی نظر ہو گیا. تو یہ اللہ کے نام پر تو یہ بھی ہوا ہے. جی یہ بات آپ نے ٹھیک کہا. تو اب ہمیں سیکھنا پڑے گا. کیا اسی طرح ہم چھوڑ دیں اس ملک کو؟ ہم نہیں چھوڑ سکتے. کیا ہم اس ملک کو اسی طرح چھوڑ دیں؟ ہم اس ملک کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے, ہمیں لے کے آگے بڑھنا ہے. تو آپ کے توسط سے میڈیا جو ہے وہ ہمارے ناک ہے, منہ ہے, کان ہے, آنکھ ہے. آپ ہمیں دکھاتے ہیں, ہمیں سناتے ہیں, ہم بولتے ہیں, ہم سنتے ہیں, محسوس کرتے ہیں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, اسمیل ہو رہا ہے. اگر کوئی اسمیل ہو رہا ہے تو ہمیں سننا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اپنے دماغ کو کام میں لانا چاہیے. اور یا تو آپ یہ بتا دیں کہ نہیں جی ہم ہر چیز سے آری ہیں, عادی ہیں, ہمیں کوئی,
اور پھر ان کا انجام دیکھیں اپنے پچھلوں کا, کہ جو پچھلے اپنے آپ کو فرعون مطلق الاعلان, یا کسی آڈیٹر جنرل کے آفس میں چلے جائے تو بیچارے پینشنوں کو پینشن نہیں مل رہا ہوتا ہے. آپ جو جہاں بیٹھا ہوتا ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے اپنے جو حدود ہے, جو ذمہ داری ہے, جو فرائض ہے, اس سے ہٹ کر کے دوسرے فرائض انجام دیتا ہے. تو جب آپ دوسرے کے کام میں مداخلت کریں گے تو سب کا دھڑم تختہ ہوتا ہے, اور اس کا دھڑم تختہ کا نقصان پاکستان کے 23-24 کروڑ لوگ اٹھا رہے ہیں. آج ڈالر اگر مہنگا ہوا ہے اسی لیے ہوا ہے. عمران خان کو چاہیے تھا وہ وزارت عظمیٰ کرتے, نہ کہ سب کو چور ڈاکو کہتے, یا امریکہ سے بیٹھ کے کسی کا پنکھا کسی کی اے سی نکال رہے ہیں. تو ہم نے نقصان اٹھا, جو لوگ عمران خان کو لے کے آئے, قوم کو ان کا احتساب کرنا چاہیے. جو سی پیک کو رول پیک کرایا گیا اس کا حساب لینا چاہیے. اس وقت آپ نے ڈالر جن لوگوں کا نام لیا نا جو آپ سمجھتے ہیں انجام کو پہنچ گئے ہیں, مجھے نہیں پتا آپ کون سے انجام کی بات کر رہے ہیں. اگر صرف ان کے خلاف بیان بازی انجام ہے تو پھر یہ انجام کو تو میاں صاحب بھی پہنچ چکے ہیں. اس پر انجام پہ تو زرداری صاحب بھی پہنچ چکے ہیں کہ لوگوں نے کیا کیا نہیں کہا ہے ان کے خلاف. ابھی بھی آپ دیکھ لیجیے, اگر وہ واپس آتے ہیں تو کیا ان کے لیے سرکمسٹانسز تھے. میاں تو صاحب بھائی تو آئین مظلوم تھے, پاکستان کے جمہور اور سیاست کے مظلوم, اور اللہ نے پھر ان کو ان کا جزا دیا. اللہ نے جزا دیا. جو تکبر کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کو کہ تکبر اچھی چیز نہیں ہے, تکبر صرف مجھے ہی اچھا لگتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں باقی جو لوگ بچ گئے وہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے. بہتر ہے کہ آ کے قوم سے معافی مانگ لیں, اور اپنے جو اب ان کے بعد جو لوگ آئیں ان کو بتائیں کہ بھائی قوم کی خدمت کرنی ہے تو اپنے حدود اور قیود میں رہ کے کرنا ہے. اس سے باہر نکل کے اگر ہم کریں گے تو ہمیں بھی نقصان ہے, ملک کو بھی نقصان ہے, اور ہمارے آنے والے نسلوں کو بھی بڑا نقصان ہے. میں یہ اکثر سوچتا ہوں کہ ہمیں آج پلاننگ کرنا چاہیے 2047 کی اپنے نوجوانوں کے ساتھ, کہ ہم 7 سالہ جب ہمارا یہ آزادی ہوگی اس وقت ہم کس مقام پہ ہوں گے, اس کا پلان آج سے بنانا چاہیے. اس کا پلان نہیں بنانا چاہیے کہ میرے بعد میرا بیٹا آئے یا اس عہدے پہ میں کتنا کچھ حاصل کر سکتا ہوں. نہیں, اپنے گھر کے اپنے پلاٹ کی بات نہ کریں, اپنی بڑے ریزیڈنشل اسٹیٹس کی بات نہ کریں, اپنے پرکس اینڈ پریولیج کی بات نہ کریں. ہمیں بھاشن دینے والے پہلے اپنے گریبان میں ڈھانکیں. ایک منٹ سر, زیادتی ہوئی ہے, کیس غلط بنایا گیا, غیر قانونی طور پر ان کو چارج کیا گیا. اس ملک کے حالات کچھ زیادہ ہوپ فل نہیں ہے, لیکن آئی ہوپ کہ آپ اپنی فیملیز کے ساتھ ہوں اس عید پر, اور جو نہیں ہے اپنی فیملیز کے ساتھ اللہ کرے وہ آئندہ عید پر ساتھ ہوں. جن کو ظاہر ہے جن کو کوئی ڈیتھ کا سامنا ہوا ہے, جس فیملی میں ابھی کوئی ریسنٹلی کسی کو کھویا ہے, ان کے لیے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. آپ لوگ اگر اکٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. آپ کو عید مبارک ہو بہت بہت, اور جو بھی منا رہا ہے اس کو بہت مبارک ہو. جو نہیں منا پا رہا اللہ کرے اس کی آئندہ عید بہت ہی اچھی ہو. بہت شکریہ آپ نے پروگرام دیکھا, آپ سے ملاقات ہوگی عید کے بعد. بہت شکریہ آپ نے پروگرام دیکھا.